بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام زندگی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کس طرح مناتے تھے اور کون سا جانور ذبح کرتے تھے۔ کیا اپنے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن و حسین کس طرح عید مناتے تھے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے التجا ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عید کا دن قریب آ رہا تھا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بہت معصومیت سے اپنی والدہ سے نئے کپڑوں کی فرمائش کرتے ہیں۔ ہر بچہ عید پر نئے کپڑے پہننے کا شوق رکھتا ہے اور وہ دونوں بھی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھرانہ انتہائی سادگی میں زندگی بسر کرتا تھا۔ اس وقت ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ فوراً اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کر سکتی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بچوں کی خواہش پوری نہ کر پانے پر کچھ فکر مند ہوئی، لیکن اس پریشانی کے باوجود ان کا اللہ پر توکل بہت گہرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال سے باخبر ہے اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت سے امام حسن اور امام حسین کے لیے عید کے لباس لے کر زمین پر جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے خوبصورت اور قیمتی لباس لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جنتی لباس پیش کیے تو حضرت فاطمہ الزہرا اور بچے یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ لباس پہنے اور خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نواسوں کو جنتی لباس میں دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مشکل حالات میں بھی صبر اور اللہ پر کامل توکل کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کے صبر اور توکل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کشائی کی۔ یہ واقعہ اہل بیت کی عظمت اور اللہ کے نزدیک ان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنتی لباس بیچتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور ان کے اہل و عیال پر ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی تنگیوں کے باوجود اگر ہم اللہ پر ایمان رکھیں اور صبر سے کام لیں تو وہ بہترین طریقے سے ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ پر قربانی کیا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی دراصل سنت ابراہیمی کی تجدید اور امت کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود قربانی کی بلکہ اس کے احکامات اور فضائل بھی امت کو سکھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، بس تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال عید الاضحیٰ کے دن اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی جو سفید اور سیاہ رنگ کے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا، اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، پھر اپنے دستے مبارک سے ان کو ذبح کیا۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو ذبح کیا تو فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر ھذا انی وامن لم یضح من امتی، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد قربانی کرے تو اس نے صحیح وقت پر قربانی کی اور مسلمانوں کی سنت کی پیروی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اور صحت مند جانور کی قربانی کو پسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قربانی کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ قربانی کرنے والا شخص ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے تو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہمیں قربانی کے عظیم مقصد یعنی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے اور احسان کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔